ریاست اتر پردیش کے مرادآباد منڈل کے معروف صوفی بزرگ حضرت شرف الدین شاہ ولایت عرف بچھو والے بابا کی درگاہ پر سالانہ عرس کے دوران عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے حاضری دے کر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ اس سالانہ عرس پاک کے دوران روایتی میلے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس درگاہ پر ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی حاضری دے کر مذہبی آہنگی اور رواداری کی نئی مثال اور تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ صوفی بزرگان دین نے ہندوستان میں لوگوں کی سماجی، مذہبی اور روحانی زندگی پر زبردست اثر چھوڑا ہے۔ ان برگزیدہ حیثیتوں کی خانقاہیں اور آستان عالیہ سے تمام لوگ آج بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ صوفی بزرگان دین کی رواداری اور وسیع القلمی کا یہ عالم تھا کہ ایسے لوگوں کی سخت تنقید کرتے تھے جو ضدی اور کٹر مزاج ہوتے تھے اور جو مختلف مذاہب اور زبانوں کے میل جول میں مانع ہوتے۔ یہ لگ بھگ 750 سال سے اوپر اس درگاہ کو ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت سید شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے اور یہاں کی خاص کرامات یہ ہے کہ یہاں پر سانپ بچھو ڈنگ نہیں مارتا ہے، اور بابا سے پہلے ایک یہاں پہ جو ہیں بزرگ عورتیں، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ یہاں پر سانپ بچھو بہت ہیں، آپ کو کاٹ لیں گے۔ بابا نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے تو کاٹیں گے، ہمارے ایریے میں کسی کے نہیں کاٹیں گے۔ جب سے یہ کرامات چلتی چلی آ رہی ہے، یہاں پر سانپ بچھو کسی کے ڈنگ نہیں مارتا ہے، اور یہی نہیں، آپ کہیں سے بھی پکڑ کے لے آئیے، وہ بھی یہاں آنے کے بعد ڈنگ نہیں مارے گا۔ یہ بہت خاص کرامات ہے بابا کی، جو یہاں لوگ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے آن کر۔ بھارت جیسے تکثیری سماج میں امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں تصوف یعنی صوفیت کا بہت بڑا رول ہے۔ صوفیت خاص طور پر مزار پر مبنی تصوف نے خاص طور پر ہندوستانی سیاق و سباق میں امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے اور پھیلانے میں غیر معمولی طور پر کام کیا ہے۔ یہ صوفی بزرگ ہی تھے جنہوں نے اپنی انتھک کاوشوں اور بے لوث قربانیوں سے ہر زوال پذیر قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور صحیح اسلامی اقدار کو روا رکھا۔ انہوں نے امن، محبت، سلامتی کی تبلیغ اور اپنے قول و عمل سے شر انگیزی کو دور کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ وہ لوگ جو دراصل حقیقی صوفیہ کہلائے، انہوں نے معاشرے میں امن و امان کے قیام اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہم وقت جد و جہد کر کے اپنا دل تقویٰ و طہارت سے آراستہ کیا۔ ہندوستان میں شاہ ولایت درگاہ جیسے سینکڑوں ایسے مذہبی مقامات ہیں جو مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارہ، رواداری اور امن و آشتی کے مرکز کہلائے جاتے ہیں۔ ہم ایک ہیں، ہم کون ہیں؟ ہندوستانی ہیں اور سب ایک ہیں، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی مسلم، نہ کوئی سکھ اور نہ کوئی عیسائی، ہم سب ایک تھالی میں کھانے والے ہیں۔ یہی ہمارا پریم ہے۔ بغل میں میرے مسلم بھائی، میں میں ہندو ہوں، اگر مجھے کوئی تکلیف ہو گئی، ہندو ہمارے دور ہیں تو میں کس سے مدد مانگوں گا؟ ارے بھائی مسلم بھائی سے تو مدد مانگوں گا، انہیں کوئی دقت ہوئی تو کہاں، ہم ہی تو مدد کریں گے۔ اور تمام ادھارن ہیں، دیکھیے ہمارے مسلم بھائی بہن کاوڑ لے کر آ رہے ہیں، ہمارے بہت سے ہندو بھائی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس میں ہندو مسلم کیا؟ رام جی نے منع کیا ہو کہ تم روزہ مت رکھو، یا آپ کے اللہ نے منع کیا ہو آپ کعبہ کیوں لائے مت لاؤ، تو میں مانتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو بڑا نہ مانے میرے بھائی لوگ، پیدا ہوتا ہے آدمی تو کیا ہندو مسلم لکھا ہوتا ہے؟ نہیں لکھا ہوتا ہے، سب ایک ہی ایشور، ایک ہی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بعد میں کیا ہوا، ہندو ہو گئے، مسلم ہو گئے، سکھ ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یہ سب غلط ہے۔ اگر کہیں الگ سے پیدا ہوتے، پیدا ہونے کا کوئی راستہ الگ ہوتا، جانے کا کوئی راستہ الگ ہوتا، میں مان جاتا،
लेकिन आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता एक, तो फिर कहेगा हिंदू मुस्लिम, कहेगा सिख ईसाई। मैं इसको कतई नहीं मानता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर सबका खुश रखे, सबको खुश रहे, दुनिया खुश रहे। हिंदुस्तान में सूफियत इखलाकी और रूहानी नज़रियात की एक मुश्तरका जुफ्त साजी के तौर पर उभरा। मजहब इस्लाम की तौहीद आमीज़ तालीमात की तरदीद के बगैर मज़ार पर मबनी तसव्वुफ़ ने मौजूदा हिंदुस्तानी के साथ नुमायां बातचीत की। अकायद के निज़ामों ने मजहबी मंजरनामे को मुतासिर किया और सकाफती का काम किया। दूसरी सदी के बाद तसव्वुफ़ हिंदुस्तान के मजहबी मंजरनामे में नुमाया मकाम हासिल किया है। मज़ार पर मबनी सूफियों ने अपने मजहब के साथ साथ दावा किया है कि वो फ़िरका वाराना हम आहंगी और अमन के मशअले राह हैं। औलियाए किराम की जिंदगी के वाक़ात शाहिद हैं कि जब भी किसी बुजुर्ग ने शोहरत, अज़मत या बुजुर्गी के ख्याल से किसी करामात का इजहार किया, उसकी बुजुर्गी सल्ब कर ली गई या वो अपने मकाम से गिर गए। इसलिए इन हज़रात के तज़किरों में जो कश्फ़ व करामात दर्ज हैं, उनसे इनकार इन बुजुर्गों की विलायत से इनकार और उन्हें झुटलाने के मुतरादिफ है। लगभग मुझे 5 साल हो गए इस दरगाह पर आते हुए, और मान्यता मतलब हमारी घरवाली पर थोड़ा सा असर था तो हम उस मान्यता में आते हैं। वो अब ठीक हो चुका है माशाल्लाह, और एकता बहुत है। हिंदू मुस्लिम ईसाई सब यहाँ पर आते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि धर्म के ऊपर कोई हो, यहाँ पर सबकी सुनवाई होती है और सब ठीक होते हैं। सब अपनी हाजिरी भी लगाते हैं और सब अपना मांगते हैं, दुआ हुआ जो मांगते हैं सबकी दुआ पूरी होती है यहाँ पे। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी दे तेरी। पीरों फ़कीरों का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई कायनात से ही शुरू हुआ। तब से ही ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और दुनिया को पैगंबरों के बाद इन्हीं पीरों और फ़कीरों की दुआ हासिल है, जिसकी बदौलत ये दुनिया कायम दाइम है। और जब तक अल्लाह के प्यारे कुरे अर्ज़ पर मौजूद हैं, ये दुनिया कायम दाइम रहेगी। Arayış ditsin yat sıfatas, arayış ditsin yat sıfatas, ज़ातस लबिस्न मरुंतजुन। तख्लीक कायनात आराइशों से आरस्ता है, खुद वो मरने और जीने से आरी है। इश्क तेरी